یہاں سے یہ سلسلہ چلا سرکار خواجہ غریب نواز سے، اور میرے خواجہ غریب نواز حسنی سید بھی ہیں، میرے خواجہ غریب نواز حسینی سید بھی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ملک ہندوستان میں آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ نے ہندوستان کا راجہ بنا کر کے ہندوستان میں بھیج دیا اور کہا اے معین الدین، یہاں پر سنجر کی سرزمین پر کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جاؤ، ہندوستان کی خالی زمین ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے، وہاں مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کرنا ہے۔ میرے غریب نواز ہندوستان کے اندر آئے ہیں، تاریخ کے الفاظ ہیں، جب آپ آئے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر اور آپ نے اپنا مرکز کو بنایا ہے، اپنی جو ہے تبلیغ کا مرکز اجمیر شریف کو بنایا، وہاں سے جب آپ ہندوستان کی سرزمین پر آئے، اجمیر شریف کی سرزمین پر پہنچے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے اسلام کی دعوت اس کو دی تھی جو وہاں کا بادشاہ کہلایا کرتا تھا۔ پرتھوی راج چوہان کو پیغام بھیج دیا، اے پرتھوی راج، اب تک بڑے بڑے مجاہد آئے تھے مگر تیری فوج کے سامنے وہ ٹک نہیں پائے تھے، اب اللہ کا ایک نیک بندہ آ گیا ہے جو تلواریں لے کر کے نہیں آیا ہے، ہتھیار لے کر کے نہیں آیا ہے، بلکہ عشق مصطفیٰ کا چراغ اپنے سینے میں لے کر کے آیا ہے۔ اب تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو اسلام کے دامن میں آ جا، اگر تو مذہب اسلام کو قبول کر لے گا تو میں محمد عربی سے تیری بخشش و نجات کا ضامن بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، آئے پیغام پہنچا دیا۔ اب دیکھو کہتے ہیں نا قلب پر حملہ کرنا، جگر پر حملہ کرنا۔ سب سے پہلے دعوت اسلام، تبلیغ اسلام اس کو کی جو راجہ کہلا رہا تھا۔ رعایا اگر اور آپ کو معلوم تھا اگر یہ آ گیا تو ساری رعایا اس کے ساتھ ساتھ آ جائے گی، اس کے پیچھے پیچھے چل کر کے آ جائے گی، لیکن وہ اسلام قبول نہ کر سکا، اس نے اسلام تو قبول نہ کیا بلکہ آپ کا جانی دشمن بن گیا۔ اللہ اکبر، اب وہ تاریخ کا منظر اپنی نظروں کے سامنے لائیے، دشمنی اتنی بڑھ گئی، اللہ اللہ کہنے لگا اس بوریا بستر والے کو یہاں سے بھگاؤ، اگر یہ یہاں سے نہیں بھاگتا ہے تو اس کا کھانا بند کر دو، اس کا پانی بند کر دو۔ وہ لوگوں سمجھو کہ اور سادات کرام کی شان کیا ہے، ان سادات کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، وہ لوگوں جانو اللہ نے اپنے نبی کی آل کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ جب پانی بند کر دیا گیا ہے، شدت پیاس سے آپ کے چند مرید تھے تڑپنے لگے، کہنے لگے سرکار پانی پر پہرا بٹھا دیا گیا ہے۔ میرے پیر، میرے سرکار خواجہ غریب نواز نے فرمایا تھا اگر پہرا بٹھا دیا ہے تو کیا بات ہے، جاؤ یہ ہمارا کاسا ہے، لے کر کے انا ساگر کے پاس چلے جاؤ۔ آپ نے انا ساگر دیکھا ہوگا، کوئی چھوٹا موٹا سا کوئی تالاب نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا ایک دیر نہیں ہے، بلکہ بہت بڑے تالاب کا نام ہے انا ساگر۔ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا تھا جاؤ جاؤ یہ کاسا لے کر کے چلے جاؤ۔ آپ کا مرید گیا ہے انا ساگر کے پاس، عرض کرتا ہے اے انا ساگر کے پانی، میرے غریب نواز نے تجھ کو بلایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا سننا تھا، جتنا پانی تھا سارے کا سارا پانی سمٹ کر کے غریب نواز کے کاسے میں آ گیا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا انا ساگر کا پانی خشک ہو چکا ہے، بلکہ روایتوں کے اندر تو یہ آتا ہے صرف انا ساگر ہی نہیں، ارد گرد جتنے کنویں تھے، ندی نالے تھے، سب کا سارا پانی خواجہ غریب نواز کے کاسے میں سما گیا تھا۔ لوگ شدت پیاس سے تڑپنے لگے، پرتھوی راج چوہان کی بارگاہ میں جا کر کے کہا معاملہ یہ ہے، اے راجا اس فقیر سے، اس اللہ والے سے پنگا لینا چھوڑ دے، دشمنی ختم کر دے، کہیں ایسا نہ ہو تاریخ رقم ہو جائے کہ ایک اللہ والا ہندوستان کی سرزمین پر اجمیر شہر میں آیا تھا، اس نے سارا پانی اپنے کاسے میں کر لیا تھا، لوگ شدت پیاس سے تڑپ گئے تھے، اس نے اپنے چند فرستادوں کو بھیجا، اپنے چند سپاہیوں کو بھیجا اور کہنے لگا جاؤ اس اللہ والے سے معافی تلافی کرو اور کہہ دو کہ ہم نے تم سے دشمنی کی ہے، مگر کہ شہر کے لوگوں نے تو کوئی دشمنی نہیں کی ہے، پانی واپس کر دو تاکہ ان کی زندگیاں بچ سکیں۔ میرے غریب نواز کی بارگاہ میں جب وہ آئے ہیں تو آپ نے حکم دے دیا تھا میرے مرید جا، اور جیسے پانی لے کر کے آیا تھا انا ساگر کے حوالے کر کے چلا آ۔ آپ کا مرید گیا ہے، وہ آپ کا کاسا لے کر کے انا ساگر کے قریب جب پہنچا تو وہ پانی ڈالا ہے، جس طریقے سے پانی پہلے لہلہا رہا تھا آج پھر سے وہ پانی ویسے ہی موجیں مارنے لگا ہے۔ اللہ اکبر، جب میرے غریب نواز کی کرامت کو وہاں کے باشندوں نے، رہنے والوں نے دیکھا تھا، اب تک جو اسلام کی آغوش میں آئے نہیں تھے، اللہ اللہ جب میرے غریب نواز کی کرامت کو دیکھ لیا تھا تو قدموں میں گر گئے تھے اور گر کر کے کلمہ پڑھنے لگے تھے، اور ان کی زبانوں سے نکلنے لگا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
فیضان خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر۔ یہ فیضان جو بالگرام شریف میں آج ہے یہ جاری ہے اجمیر شریف کی بارگاہ سے، سبحان اللہ۔ اور اجمیر کو جو فیضان ملا ہے یہ بغداد شریف سے ملا ہے، اور بغداد شریف کو جو فیضان ملا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ملا ہے۔ ان اولیاء کرام، ان سادات کرام کے دامنوں سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب بات وہیں پر جو میں بیان کر رہا تھا، اللہ عز و جل نے اپنے نبی کے نور پاک کو پیدا فرمایا، انبیاء کرام کو میرے نبی کے نور کا دیدار کرایا گیا۔ اللہ کا فرمان ہوا اب جنت کی حوروں کو میرے نبی کے نور کا دیدار کراؤ، جنت کے غلمان کو میرے نبی کے نور کا دیدار کراؤ، اللہ اللہ فرشتوں کو میرے نبی کے نور کا دیدار کراؤ، اب سبوں کو میرے نبی کے نور کا دیدار کرایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ قربان تو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا میرے اندر روشنی عطا فرما دے، تو روشنی کے واسطے کوئی قندیل، کوئی لالٹین، کوئی چراغ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اسباب کے اندر نہیں رکھا گیا، بلکہ اللہ عز و جل نے اپنے آخری نبی کے نور پاک کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت انور کے اندر جلوہ گر فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت انور میں پہلے نور محمدی رکھا گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرشتے حضرت آدم کا دیدار کر رہے تھے، لیکن جب دیکھا حضرت آدم کی پشت انور چمکنے لگی، اب صف در صف ہو کر کے، صفیں باندھ کر کے، اب تک سامنے سے حضرت آدم کا دیدار کر رہے تھے، اب ایسے ہی واپس پیچھے آ گئے، مڑ کر کے پیچھے سے حضرت آدم کا دیدار کرنے لگے۔ حضرت آدم نے عرض کی مولا کیا ماجرا ہے، فرشتے میرا پیچھے سے دیدار کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ عز و جل کا فرمان ہوا اے آدم تم نبی ہو، نبی جو اپنی زبان سے دعا کرتا ہے مولا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، میں نے اپنے آخری نبی کے نور کو تمہاری پشت انور میں جلوہ گر فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے جب اتنا سنا، عرض کی مولا تیرے آخری نبی کا نور پاک ہے، میری پشت میں مت عطا فرما، میرے مولا میری پشت سے نکال کر کے میری پیشانی میں جلوہ گر فرما دے۔ اللہ اللہ، فرشتے پیچھے سے حضرت آدم کا دیدار کر رہے ہیں۔ قسم خدا کی، تاریخ کے الفاظ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت انور سے نکال کر کے وہ نور محمدی حضرت آدم کی پیشانی میں جلوہ گر کر دیا گیا۔ اب حضرت آدم کی پیشانی چمکنے لگی، سارے فرشتے اب تک جو پیچھے سے دیدار کر رہے تھے میرے آقا کے نور پاک کا، سارے فرشتے آگے آ گئے اور آگے سے صف در صف ہو کر کے نور محمدی کا دیدار کرنے لگے۔ اب یہاں پر ایک بڑا پیارا جملہ آپ سن کر کے جائیے گا، جب سارے فرشتے دیدار کر رہے ہیں حضرت آدم کی پیشانی میں چمکنے والے نور محمدی کا، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ عز و جل کا فرمان آ گیا، اے فرشتوں دیکھتے کیا ہو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اے فرشتوں دیکھ کیا رہے ہو، یہ موقع غنیمت ہے، میں نے اپنے نبی کا نور آدم کی پیشانی میں جلوہ گر فرما دیا ہے، اب دیکھتے کیا ہو، سارے کے سارے سجدے میں گر، سجدے میں جھک جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ، آدم کو سجدہ کر لو۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا تھا، مگر جو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا تھا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، جن فرشتوں نے آدم کی پیشانی میں چمکنے والے نور محمدی کو سجدہ کیا تھا وہ اللہ کے مقرب بن گئے، اور جس نے انکار کر دیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے مردود بارگاہ قرار دے دیا۔ اب علماء کرام نے یہاں پر ایک بات، مفسرین کرام نے بڑی پیاری تحریر فرمائی ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں اللہ نے جو حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ حقیقت میں آدم کو سجدہ نہیں بلکہ حضرت آدم کی پیشانی میں چمکنے والے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرایا گیا تھا۔ فرشتوں کو معلوم تھا نور محمدی جگمگا رہا ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں اگر ابلیس کو بھی پتا چل جاتا کہ حقیقت اس کی کیا ہے تو نتیجہ اس کا کچھ اور ہوتا، مگر وہ بے ادب تھا، سمجھ نہ سکا۔ اللہ اکبر۔ اور آج بھی ایسے ہی لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں مگر نبی کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے۔ فرشتے تھے، سجدہ کیا، اللہ کے مقرب بن گئے، مگر ابلیس تھا، گھمنڈ آ گیا،
تکبر آ گیا, اپنی عبادت پر ناز کرنے لگا, اکڑنے لگا. یاد رکھو بندہ جب اکڑتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے, اور جو رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں چھوٹا کرتا ہے. اللہ اکبر, ایسا رب نے اس کو پکڑا, ایسا پکڑا قیامت تک کے لیے اس کی گردن میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا. عزیزان محترم, آپ اندازہ تو لگائیں, اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک کا اگر ابلیس ادب نہ کرے, تعظیم نہ کرے, سجدے میں نہ جھکے, تو اس کا انجام اتنا خطرناک ہو جاتا ہے. جو معلم الملکوت کے منصب پر فائز تھا, جس کو اللہ عز و جل نے بڑا مقام بھی پہلے عطا فرمایا تھا, کتنی عبادتیں وہ کرتا تھا, کتنے وہ سجدے کیا کرتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, مگر یاد رکھو رب کی بارگاہ میں نہ عبادتیں دیکھی جاتی ہیں. یاد رکھو جب بات محبوب کی آ جاتی ہے, یاد رکھو جب بات نبی آخر و سما کی آ جاتی ہے, جب بات خاتم النبیین کی آ جاتی ہے, جب بات امام الانبیاء کی آ جایا کرتی ہے, تو پھر رب کی بارگاہ میں سجدے نہیں دیکھے جاتے ہیں, عبادتیں نہیں دیکھی جاتی ہیں, تلاوتیں نہیں دیکھی جاتی ہیں. جب بات تمام نبیوں کے سردار کی آ جاتی ہے تو پھر رب کی بارگاہ میں عقیدتیں دیکھی جاتی ہیں, رب کی بارگاہ میں عشق دیکھا جاتا ہے. اب جس کو وعدے کیا ہے بریلی کے امام عشق و محبت, سرکار اعلیٰ حضرت نے, اعلیٰ حضرت فرمانے لگے لہد میں عشق رخے شہکار داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مفتی آفتاب صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جب بات نبی کی آ جاتی ہے, چاہے جتنے سجدے کرو, جتنی عبادتیں کرو, مگر یاد رکھو سر ہمارا رب کی بارگاہ میں جھک رہا ہو اور دل کے اندر عشق مصطفیٰ کے چراغ جگمگا رہے ہوں. عبادت وہ عبادت ہے کہ جب آغاز کریں اللہ کا فریضہ ادا کرنے کی نیت, مگر ادائیں مصطفیٰ کی آپ اپنا رہے, سر رب کی بارگاہ میں جھکے اور دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جگمگائے. وہ نماز نہیں جو عشق مصطفیٰ سے خالی ہو, وہ سجدہ نہیں جس میں عشق مصطفیٰ نہ ہو, وہ تلاوت نہیں جس میں عشق مصطفیٰ کی جھلکیاں نہ ہو. قرآن کی تلاوت بہت سے لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے کہلاتے ہیں, مگر شان مصطفیٰ سب کو نظر نہیں آتی. بولو نا, شان مصطفیٰ سب کو نظر نہیں آتی. قرآن کی تلاوت کرنے والے اس دنیا میں ہم اور آپ ہی نہیں ہیں, اہل سنت والجماعت ہی نہیں ہیں. اپنے آپ کو چاہے جس فرقے سے کہلائے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے اگر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے, مگر قرآن کی تلاوت پڑھنے کے بعد بھی ان کو نبی کی شان نظر نہیں آتی, نبی کا مقام نظر نہیں آتا. کہتا ہے مر کر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے. قرآن کو پڑھنے کے بعد نبی کی شان اس کو نظر آتی ہے جب وہ قرآن پڑھے تو آنکھوں پر عینک جو لگائے وہ عشق مصطفیٰ کا لگائے. قرآن ایسے پڑھے, حدیث مصطفیٰ کو ایسے پڑھے کہ جیسے بریلی کے امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت نے پڑھا بھی ہے اور پڑھنے کا سلیقہ اور طریقہ ہم کو دیا بھی ہے. جیسی حدیثیں اعلیٰ حضرت نے پڑھی ہیں, جب بات علم غیب کی آ جاتی ہے تو قلم بریلی کے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا اٹھتا ہے. جب بات اختیارات مصطفیٰ کی آ جاتی ہے تو قلم بریلی کے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا اٹھتا ہے. جب بات حاضر و ناظر کی آ جاتی ہے تو بریلی کا امام سرکار اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا ہے. جب بات مصطفیٰ کریم کے تصرفات کی آ جاتی ہے تو بریلی کا امام سرکار اعلیٰ حضرت قلم اٹھایا کرتے ہیں اور تمام نبی کے دشمنوں کو یہ پیغام دیا کرتے ہیں, دل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کر. جب یہ کہا گیا نا درود تاج پڑھتے ہو سنیوں میلاد منانے والوں, دافع البلاء والوبا کہتے ہو حضور کو, معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ حضور دافع البلاء ہیں, دافع الوبا ہیں.
الحمدللہ ہمارا ایمان ہے جو بلائیں آتی ہیں نبی کے دم قدم سے ٹل جاتی ہیں. ہمارا ایمان ہے اور یہ ایمان ہمیں صرف دنیا تک کے لیے نہیں بلکہ قیامت میں میدان محشر میں ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے بھی کافی ہے. ہم تو کہا کرتے ہیں بلائیں آتی ہیں نبی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو, دعائیں کرو, نبی کے صدقے سے بلائیں ٹل جائیں گی. وبائیں آ گئی ہیں نبی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو, نبی کے صدقے سے جو ہے وبائیں ٹل جایا کرتی ہے. میرے آقا کو اللہ نے دافع البلاء والوبا بنا کر کے بھیجا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ تحریر فرمایا, ایک تو نہیں بلکہ 150 سے زیادہ حدیث ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت نے حضور کے دافع البلاء والوبا ہونے پر تحریر فرمائی اور دشمنان اسلام کو اور دشمنان نبی کو دندہ شکن جواب دیا اور بتا دیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. جی ماشاءاللہ, یہ تو نبی کی بات ہے, وہ تو غلام ہے نبی کے. اللہ اکبر, قربان جائیے. اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو نور محمدی عطا فرمایا. اب وہ نور محمدی منتقل ہوتا ہوا حضرت شیس علیہ السلام پر, جو حضرت آدم علیہ السلام کے سچے جانشین ہیں. حضرت شیس علیہ السلام آیا, منتقل ہوتا گیا, حضرت ابراہیم تک پہنچا. یہ نور محمدی کی جھلکیاں ہیں, یہ نور محمدی کی برکتیں ہی تو ہیں. جب نمرود جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا, خدا کہلایا کرتا تھا اللہ اللہ, جب آتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا ہے تو وہ آتش نمرود بھی گلے گلزار بنتی ہوئی نظر آئی تھی. وہ کس کی برکت تھی؟ وہ صرف اور صرف نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. اللہ عز و جل نے یہ شان اپنے نبی کے نور کو عطا فرمائی ہے. اب پھر وہ منظر بھی ہماری نظروں کے سامنے ہے. اللہ اکبر, جو ہم تاریخوں میں پڑھتے ہیں, روایات میں پڑھتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلاتے ہیں. اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. عزیزان ملت اسلامیہ, مگر چھری چلتی نہیں ہے. حضرت اسماعیل کو بچایا کس نے؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو بچایا ہے وہ نور محمدی کی برکت نے بچا لیا ہے. نور محمدی جلوہ گر ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت انور میں منتقل ہوتا چلا گیا. حضرت جناب عبد المطلب تک وہ نور محمدی پہنچا ہے. جناب عبد المطلب سے حضرت عبداللہ تک پہنچا ہے. حضرت عبداللہ بھی بڑی شان والے ہیں. یہ حضرت عبداللہ کون ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والد محترم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. آج معاذاللہ کچھ بدبخت کہا کرتے ہیں کہ حضور کے ماں باپ تو جو ہے مومن نہیں تھے, ایمان والے نہیں تھے. اللہ اللہ, کیا تم نے نبی کی حدیثوں کو نہیں پڑھا؟ دو روایات ہیں. قسم خدا کی میرے آقا علیہ السلام کی کیا شان ہے, ذرا سوچو تو صحیح. جس نبی کے بارے میں رب یہ فرماتا ہو وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اے میرے نبی میں نے تیرا نور جس کو عطا فرمایا ہے وہ کوئی بھی بت پرست نہیں تھا, وہ آگ کی پوجا کرنے والا نہیں تھا, وہ پیڑوں کی پوجا کرنے والا نہیں تھا, وہ بہتے ہوئے پانی کو پوجنے والا نہیں تھا, بلکہ اے میرے نبی تیرا نور جہاں جہاں گیا وہ تمام سجدہ کرنے والوں میں گیا. جناب اتنا ہی نہیں, اللہ نے میرے نبی کے نور کو ان لوگوں کو عطا فرمایا ہے جن میں نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں اور اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے بھی ہیں, ایمان والے بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. اگر آپ حقیقت کی روشنی میں دیکھیں تو سب سے پہلی بات تو ایک جواب ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہمارے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تب تک, اس سے پہلے جتنے لوگ دنیا سے انتقال کر گئے حضور کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے, مثلا حضور کے والدین, حضور کے دادا جان, اگر ان میں سے کوئی ایسا تھا جو لا الہ الا اللہ کی تصدیق کیا کرتا تھا, یعنی ایک اللہ کو مانتا تھا, نہ وہ بت کی پوجا کرتا تھا, نہ آگ کو پوجتا تھا, نہ پانی کو پوجتا تھا, نہ اگتے ہوئے سورج کو نمن کرتا تھا, نہ چاند کی
چاندنی کو جو ہے پوجتا تھا، نہ قسم خدا کی درختوں کو پوجتا تھا، بلکہ وہ کہا کرتا تھا لا الہ الا اللہ۔ اگر اس کی زبان سے یہ نکلتا تھا تو پھر علماء کرام نے بیان فرمایا ہے وہ ایمان والا ہے، وہ موحد ہے، اس کو موحد کہیں گے، یعنی ایک اللہ کو ماننے والا جو موحد ہوتا ہے وہ بھی ایمان والا ہوا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ تک حضور کا نور پاک آیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں وہ نور محمدی جگمگاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ تجارت کے لیے ایک قافلے میں گئے ہوئے ہیں۔ جب تجارت کے لیے ایک قافلے میں گئے تو آپ کو ایک دوسرے مذہب کے ماننے والے نے دیکھ لیا، جس نے اپنے مذہب کی کتابوں کو پڑھا تھا۔ تجارت کے قافلے کے جو اور لوگ تھے ان سے کہا یہ کون ہے؟ کیا یہ نبی ہے، کوئی رسول ہے؟ کہا نہیں، یہ نبی یا رسول نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کہا تھا اگر یہ نبی اور رسول نہیں ہے تو ضرور کسی نبی کے یہ باپ بننے والے ہیں۔ بولو محبت سے بولو۔ ان کو دشمنوں سے بچا کر کے رکھنا، جاؤ ان کو مکہ واپس لے کر کے چلے جاؤ۔ حضرت عبداللہ کی یہ شان ہے، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں، بڑے بڑے رئیس خاندان والے، بڑے بڑے عمرہ، بڑے بڑے مالدار لوگ اپنے بیٹیوں کا رشتہ حضرت عبداللہ کے لیے بھیجا کرتے تھے، مگر جناب عبد المطلب نے ابھی تک کسی کو پسند نہیں فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ حضرت عبداللہ کے لیے آیا ہے، جو میرے نبی کی امی جان ہے، حضرت آمینہ بی بی کون ہے؟ جو پورے خاندان میں، پورے کنبے میں، پورے علاقے میں سب سے زیادہ حیا والی ہیں، سب سے زیادہ حیا اور شرم کی پیکر ہیں، سب سے زیادہ شرافت و کرامت والی ہیں، جو سب سے بڑی متقیہ ہیں، جو سب سے بڑی پردے والی ہیں۔ اللہ اللہ، جب نبی اتنا افضل و اعلیٰ ہے، جب رسول اتنا افضل و اعلیٰ ہے، تو سوچو اس کی ماں کی حیا کا عالم کیا ہوگا، تو سوچو اس کی ماں کے کردار کا عالم کیا ہوگا۔ بڑے بڑے خاندانوں کے رشتے بھی حضرت آمینہ بی بی کے لیے آیا کرتے تھے، مگر منع کر دیا جاتا تھا، کیونکہ اللہ نے حضرت آمینہ بی بی کو حضرت عبداللہ کے لیے چن لیا تھا۔ اللہ، رشتہ ہوا، نکاح ہو گیا۔ جب میرے آقا علیہ السلام اپنی ماں کے شکم اطہر کے اندر صرف 2 ماہ کے تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کی طرف گئے ہیں۔ واپس جب مدینہ شریف سے آ رہے تھے تو مدینہ شریف کے قریب ہی میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ صرف 2 ماہ کے ہیں میرے نبی اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر کے اندر، انتقال ہو گیا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر حضرت آمینہ بی بی کی وہ اقوال سنو جو امانت عبداللہ، جو اللہ کے آخری نبی کا نور حضرت آمینہ بی بی کے شکم اطہر کے اندر جلوگر ہوا ہے، اس وقت کی کیا خاصیتیں ہیں، کیا کیفیتیں ہیں۔ حضرت آمینہ بی بی بیان فرماتی ہیں، او لوگو مکے کے حالات بڑے کمزور تھے۔ عام الفیل والے سال، جس سال فیل والا واقعہ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ واقعہ کون سا ہے؟ جو ابرہا ایک بادشاہ تھا، اس نے کیا ٹھانی کہ میں کعبہ شریف کو گرا دوں گا، اس نے یہ ٹھانی۔ واقعہ نہیں سنانا چاہتا، بہرحال حضرت عبد المطلب نے اس سے جا کر کے کہا تھا، اونٹوں کو کھول کر کے لے کر کے گیا۔ عبد المطلب نے، جو آپ کے دادا جان ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کو لے کر کے آیا ہوں۔ ابرہا نے کہا عبد المطلب اونٹوں کو لینے کے لیے آ گئے، اپنے اونٹوں کی پرواہ کرتے ہو، تو میں اللہ کے گھر کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا اونٹ میرے ہیں، مجھے اپنے اونٹوں کی پرواہ ہے، وہ گھر اللہ عز و جل کا ہے، اپنے اونٹوں کو لینے میں آیا ہوں، اللہ عز و جل اپنے گھر کو خود بچا لے گا۔ اب بھی وہ باز نہیں آیا، اس نے ہاتھیوں سے حملہ کرنا چاہا۔ اب
اللہ عز و جل کی طرف سے مدد آئی، اللہ عز و جل نے فوج کو بھیجا، وہ فوج نہیں جو آج طیارے ہوائی جہاز اڑتے ہیں ایک دوسرے پر بمباری کیا کرتے ہیں، یہ دنیا کی مصنوعی فوج ہے، مگر قسم خدا کی اللہ عز و جل کی شان تو دیکھو، اللہ نے جو فوج بھیجی تھی وہ طیرن ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جن کو چمگادڑ کہا جاتا ہے، وہ ابابیل آئے تھے، اللہ اکبر، اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے حکم سے اپنی چونچوں میں کنکریاں بھر بھر کے لے کر کے آئے تھے، وہ ابابیل، انہوں نے جب اس قافلے پر، اس حملہ کرنے والے لشکر پر وہ کنکریاں برسائی ہیں تو ایسا لگتا تھا، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں جس جگہ پر وہ کنکری گرتی تھی اس جگہ پر کافی گہرا گڈھا ہو جایا کرتا تھا، جس کے اوپر گرتی تھی وہ کنکری ہلاک اور برباد ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کا فرمان ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَعْقُولٍ، اس قافلے کا حال یہ ہو گیا، ہم اور آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں، کوئی ہرا بھرا کھیت ہو، مثلا کوئی برسنگ یا کوئی چری اپنے کھیت میں بوئے اور 10-5 آوارہ پشوؤں کو، جانوروں کو اگر چھوڑ دیا جائے جو بھوکے پیٹ ہوں اور ان کو چھوڑ دیا جائے کوئی روکنے والا نہ ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا جتنا جتنا الوایا وہ ہوتا ہے نا، ہریالی جتنی ہوتی ہے سب کھا جاتے ہیں، صرف ڈنڈ ڈنڈ چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ ابابیلوں کا لشکر آیا تھا، ابرہا کے لشکر پر، ابرہا کی فوج پر ایسا حملہ آور ہوا تھا، اللہ نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَعْقُولٍ کہ ان کو کھائی ہوئی کھیتیوں کی طرح بنا دیا تھا۔ اللہ، جیسے کھیتیاں جانور چر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، کیا بچتا ہے؟ صرف جا ڈنڈ رہ جاتا ہے۔ یہی حال ابرہا کے لشکر کا بھی ہوا تھا۔ اسی سال میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، کمزوری کا عالم ہے، قحط سالی کا زمانہ ہے، مگر حضرت آمینہ بی بی کی شان تو دیکھو، جب نور محمدی آیا ہے حضرت آمینہ بی بی کے شکم اتھر کے اندر رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اس کی شان یہ ہے، جب رات کی تاریکی ہو جایا کرتی تھی مکہ کی سرزمین پر، اتنا لوگوں کے پاس مال نہیں تھا کہ راتوں رات چراغ روشن کیے جاتے، اپنے چراغوں کو جب سویا کرتے تھے سر شام جلد ہی سو جایا کرتے تھے، عشاء کے وقت چراغوں کو گل کر دیا کرتے تھے، مگر یہ آمنہ کے گھر کا چراغ ہے جو رات بھر روشن رہا کرتا تھا۔ محلے کی عورتوں نے دیکھا تو کہنے لگی اے آمنہ یہ تو بتاؤ تمہارے پاس یہ اتنا روغن کہاں سے آ رہا ہے، پورے محلے کے چراغ گل ہو جاتے ہیں، مگر آمنہ تمہارے گھر کا چراغ رات بھر جگمگاتا رہتا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ حضرت آمنہ بی بی بیان فرمانے لگی اے خواتین بات کچھ نہیں ہے، بات بس ذرا سی ہے، وہ بات یہ ہے جس دن سے میرے شوہر کی امانت میرے شکم اتھر کے اندر آئی ہے، اللہ نے میرے تن کو بھی مہکا دیا ہے اور اللہ نے میرے گھر کو بھی جگمگا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، احمد مصطفیٰ کی برکت ہے کہ گھر میں جگمگا رہا ہے۔ اور بتاؤں جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، 2 ماہ کے حضور اپنی والدہ محترمہ کے شکم اتھر کے اندر ہیں، تو اللہ کی شان یہ دیکھیں کہ مکے کا یہ دستور تھا جس کا شوہر انتقال کر جایا کرتا تھا، حالات تو بڑے خراب تھے، بند کوٹری میں اس کو قید کر دیا جاتا تھا، مگر یہ عبد المطلب کا گھرانہ ہے، اشرف و اعلیٰ خاندان ہیں، نبی جتنے اشرف و اعلیٰ ان کا خاندان بھی اتنا اشرف و اعلیٰ ہے۔ تو مکے کا دستور یہ تھا کہ جو بیوی اس کا شوہر انتقال کر جاتا پھر وہ خوشبو نہیں لگاتی تھی، میک اپ نہیں کیا کرتی تھی، زینت نہیں کر، اور یہ آج کے لیے بھی یہی حکم ہے، جو عورت عدت گزارتی ہے، عدت کا مطلب یہی تو ہوتا ہے جو باتیں جو چیزیں غیر عدت میں جائز ہوتی ہیں وہ عدت میں ممنوع ہو جاتی ہیں، مثلا فیشن کرنا، اچھا کپڑا پہننا، نیا لباس پہننا، خوشبو لگانا، مگر قسم خدا کی قربان جاؤ حضرت آمینہ بی بی کا بدن مہکتا رہتا تھا۔ مکے کی عورتوں نے آ کر کے آپ کی میرے مصطفیٰ کریم کی دادی جان کی بارگاہ میں یہ کہا اے عبد المطلب کی شریک حیات، اے عبداللہ کی والدہ محترمہ، یہ تو بتاؤ آپ جانتی ہو نا مکے کا دستور کیا ہے، مگر اپنی بیٹی آمینہ کو تو سمجھاؤ، ان کے شوہر انتقال کر گئے ہیں پھر بھی اپنے بدن پر اتنی زیادہ خوشبوئیں یہ لگا رہی ہیں، ان کو سمجھاؤ نا، اپنی
اپنی بیٹی کو آپ سمجھاؤ نا، شوہر کے انتقال کے بعد میک اپ نہیں کیا جاتا، خوشبوئیں نہیں لگائی جاتی ہیں۔ حضرت میرے آقا مصطفیٰ کریم کی دادی جان نے آپ کے دادا جان سے یہ بات کہی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا چلو ہم اپنی بیٹی سے کہہ دیتے ہیں۔ آپ فرمانے لگی بیٹی آمینہ تمہیں مکے کا دستور معلوم ہونا چاہیے، خوشبوئیں نہ لگایا کرو۔ تو سنو جواب حضرت آمینہ بی بی کا۔ حضرت آمینہ بی بی کہنے لگی اے میرے بابا جہان، آپ دیکھتے ہو نا میں گھر میں رہتی ہوں، میں کوئی عطر کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں، کوئی مشک وغیرہ اپنے بدن پر نہیں لگاتی ہوں، اپنے لباس پر نہیں لگاتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اے آمینہ بتاؤ، میں بھی تو دیکھ رہا ہوں تمہارا بدن مہکتا کس چیز سے ہے؟ تو آپ کہنے لگی اے میرے بابا جان، آپ کو معلوم نہیں ہے جس دن سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم اتھر کے اندر آئی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میرا بدن بھی مہک رہا ہے۔ اب ذرا قربان تو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت تبھی تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، مفتی آفتاب صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ایک بج چکا ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، حالات مطلب باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کیسے ان کو بیان کیا جائے۔ بس ہمیں اپنے آقا سے پیار کرنا ہے، نبی کی آمد کا جشن منانا ہے۔ یاد رکھو نبی کی آمد ہے تو ہم ہیں، نبی کی آمد ہوئی ہے، یہ زمین پیدا ہوئی ہے، آسمان پیدا ہوا ہے، اللہ عز و جل نے شمس و قمر کو بنایا ہے، جن و انس کو بنایا ہے۔ اگر نبی کی میلاد نہ ہوئی ہوتی، نہ ہم ہوتے نہ تم ہوتے، نہ یہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتے۔ آقا علیہ السلام آئے ہیں تبھی تو ہمیں اپنے رب کا پتہ چلا ہے، میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تبھی تو نبیوں کو نبوت دی گئی ہے، میرے نبی کی میلاد ہوئی ہے تبھی تو میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے یہ تمام کائنات چمک رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت میرے نبی کے نور سے چمکی ہے، حضرت شیس علیہ السلام کی نبوت میرے نبی کے نور سے چمکی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی شیریں آواز میرے نبی کے نور پاک سے چمکی ہے۔ یاد رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی میرے نبی کے نور پاک سے چمکی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایثار اور آپ کی قربانی میرے نبی کے نور پاک سے چمکی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام میرے نبی کے نور سے چمکا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت میرے نبی کے نور سے چمکی ہے۔ اتنا ہی نہیں، جناب ابو بکر کی صداقت میرے نبی کے نور سے چمکی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت میرے نبی کے نور سے چمکی ہے، حضرت عثمان غنی کی سخاوت میرے نبی کے نور سے چمکی ہے، حضرت مولا علی کی شجاعت و بہادری میرے نبی کے نور سے چمکی ہے، کربلا کے حسین اعظم کی شہادت میرے نبی کے نور سے چمکی ہے، حضرت امام اعظم کی امامت میرے نبی کے نور سے چمکی ہے، حضرت غوث اعظم کی ولایت و کرامت میرے نبی کے نور سے چمکی ہے، خواجہ ہند کی ولایت میرے نبی کے نور سے چمکی ہے۔ اتنا ہی نہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کی مجددیت میرے نبی کے نور سے چمکی ہے، سرکار مفتی اعظم کا تقوی میرے نبی کے نور سے چمکا ہے۔ اتنا ہی نہیں، میرے سرکار پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ کا نورانی چہرہ میرے نبی کے نور سے چمکا ہے۔ اتنا ہی نہیں جناب، ہم اور آپ بھی اگر چمک رہے ہیں نبی کے نور کے صدقے سے چمک رہے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے اب تک جتنے چمکے ہیں نبی کے نور سے چمکے ہیں، اور قیامت تک جتنے چمکیں گے نبی کے نور پاک سے چمکیں گے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، مفتی آفتاب صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، یاسین کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں قصداً سہواً لفظاً معناً سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، میں علماء اکرام کو گواہ بناتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف عطا فرمائے۔ تمامی حضرات پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ دل پر جمال یار کا ناسور ہے، مرہم یاد نبی سے درد غم کافور ہے، نقطہ ہر فکر جو مثل قمر معمور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔